بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 30 دسمبر 2020 بروز بدھ، اور آج کی اسپیشل ویڈیو میں ہم آپ کو دبئی یو کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹ سے آگاہی فراہم کریں گے۔ اس لیے اگر ہو سکے تو اس تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کو اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ بھی لازمی طور پر واٹس ایپ اور فیس بک گروپ میں لازمی طور پر شیئر کر دیا کریں۔ سب سے پہلے آپ کو یو میں ہونے والی موسم کے حوالے سے تازہ ترین نیو اپڈیٹ جاری کرتے ہیں۔ اس بار میں متحدہ عرب امارات میں انتہائی شدید دھند پڑی ہے اور اس بار میں ڈرائیورز کو بڑی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے۔ امارات کے نیشنل سینٹر آف میٹیورولوجی (NCM) کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ گزشتہ رات 2 بجے سے لے کر آج صبح 9 بجے تک امارات کے بیشتر علاقوں میں شدید دھند چھائی رہی ہے، جس سے ڈرائیورز کو بہت ہی زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا اور کئی گاڑیوں کا تصادم ہوتے ہوتے رہ گیا۔ کچھ شاہراہوں پر اتنی شدید دھند تھی کہ گاڑیاں چونٹی کی رفتار سے آگے بڑھتی رہیں، اور آج رات سے لے کر کل صبح تک بھی شدید دھند پڑنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اس بار میں محکمہ موسمیات کے مطابق آج صبح کے بجے ایک روشن دن ہوگا۔ کہیں کہیں ہلکے بادل نظر آئیں گے، تاہم بارش کا امکان کم ہے۔ آج کے دن ہلکی ہلکی ہوائیں بھی چلتی رہیں گی، تاہم زیادہ سردی نہیں ہوگی، اور آج مملکت میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت بھی 27 سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ اس بار میں ابوظہبی پولیس کی جانب سے خبردار کیا گیا کہ امارات میں دوبارہ سے دھند کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے، جس سے حدی نگاہ بری طرح متاثر ہوئی ہے، اور ڈرائیورز دھند کے دوران ڈرائیونگ کرتے وقت محتاط رہیں، اور اگر حد نگاہ بہت ہی زیادہ کم ہو جائے تو گاڑی کو سڑک کنارے کھڑی کر کے فوگ لائٹ فوراً ہی آن کر دیں۔ آگے جاتی ہوئی گاڑیوں سے بھی محفوظ فاصلہ رکھیں، خصوصاً لائن تبدیل کرتے وقت۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھی جو کہ موسم کے حوالے سے اس بارے میں جاری کر دی گئی تھی۔ اس کے بعد ایک اور آمدن خبر اور افسوسناک خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات میں بھی کرونا وائرس کی نئی قسم کے کیسز سامنے آنا شروع ہو گئے۔ متحدہ عرب امارات میں بھی کرونا وائرس کی نئی قسم کے کیسز جو سامنے آئے ہیں، اس کی جو مکمل ڈیٹیل دی جا رہی ہے کہ برطانیہ میں سامنے آنے والے کرونا وائرس کی نئی قسم اب متحدہ عرب امارات بھی پہنچ چکی ہے، اور خلیجی خبر رساں ادارے کی جانب سے فراہم کردہ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں مہلک وبا کی نئی قسم کے محدود کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ ان تمام کیسز کا تعلق بیرون ملک سے آنے والوں سے ہے، اور اس کے علاوہ اس حوالے سے مزید تفصیلات کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ واضح ہے کہ برطانیہ میں کچھ روز پہلے ہی کرونا وائرس کی نئی قسم کے پھیلاؤ کا انکشاف ہوا تھا، جس کے بعد کئی ممالک نے فوری سفری پابندیاں عائد کر دی تھیں۔ تاہم ان پابندیوں کے باوجود کرونا وائرس کی نئی قسم اب تک 15 سے زیادہ ممالک میں پہنچ چکی ہے، اور ان ممالک کی فہرست میں پاکستان، متحدہ عرب امارات کے نام بھی شامل ہو گئے ہیں، اور دونوں ممالک میں منگل کے روز کرونا وائرس کی نئی قسم اور مہلک قسم کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھیں جو کہ انہوں نے اس حوالے سے جاری کر دی تھی۔ اس کے بعد ایئرپورٹ کے حوالے سے آپ کو تو کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ جو وہ جاری کرتے ہیں کہ اس وقت دبئی ایئرپورٹ پر مسافروں کے لیے ایک نئی ٹیکنالوجی بھی متعارف کروا دی گئی ہے۔ اس بار میں دبئی ایئرپورٹ پر مسافروں کے لیے جو جدید ٹیکنالوجی متعارف کروائی گئی، اس میں اب مسافروں کو نہ پاسپورٹ دکھانا پڑے گا، نہ ہی ٹکٹ دکھانے کی زحمت کرنا پڑے گی۔ اور غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق دبئی ایئرپورٹ پر مسافر کسی بھی قسم کی سفری دستاویزات اور بورڈنگ پاس دکھائے بغیر جہاز میں سوار ہو سکتے ہیں، اور انسانی چہرے ہی شناخت کے لیے کافی ہوں گے۔ دبئی ایئرپورٹ پر بائیو میٹرک داخلہ متعارف کروایا گیا ہے، اور حکام کا اس بارے میں کہنا ہے کہ اس ٹیکنالوجی سے سماجی فاصلہ برقرار رکھنا ممکن ہو پائے گا، اور جس کی مکمل تفصیلات کے مطابق دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لانچ ہونے والے ایک نئے بائیو میٹرک سسٹم کی بدولت مسافروں کو اب دبئی سے سفر کے لیے پاسپورٹ یا بورڈنگ پاس کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس نئی اسکیم اور چہرے کی شناخت والی ٹیکنالوجی کے ذریعے پری اسکریننگ مسافروں کو ہوائی جہاز میں چیک ان کاؤنٹر سے پاسپورٹ یا بورڈنگ پاس ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی، اور مصنوعی ذہانت کا استعمال کر کے دنیا میں بائیو میٹرک سفر کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھیں جو کہ انہوں نے اس حوالے سے جاری کر دی تھی۔ اس کے علاوہ ایک اور آمدن خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں کہ اس بار برج خلیفہ کے آس پاس 3 نئے فیلڈ ہسپتال بھی قائم کر دیے گئے ہیں۔ مکمل تفصیلات کے مطابق دبئی ہیلتھ اتھارٹی DHA نے نئے سال کی تقریبات کے دوران حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے 3 فیلڈ ہسپتال قائم کیے ہیں، اور یہ شہر دبئی میں متعدد میڈیکل ٹیمیں تعینات کر دی ہیں۔
اس بارے میں DHA کے ایمریٹی موبائل سروسز کے ڈائریکٹر جاسم بن قلبان نے کہا ہے کہ فیلڈ ہسپتال مختلف ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے جدید ترین طبی آلات سے آراستہ ہیں جو ایونٹ کے دوران پیدا ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے مزید اس بارے میں نیو تفصیلات جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ فیلڈ ہسپتالوں کا انتظام ماہر اور قابل میڈیکل اور نرسنگ عملہ کی ٹیم کرے گی اور اس جشن کے دن منتظمین اور 4 لاجسٹک ٹیموں کے تعاون سے 14 سے زیادہ ڈاکٹروں اور 35 نرسوں کو تعینات کیا جا رہا ہے اور فیلڈ ہسپتال دیگر طبی آلات کے علاوہ ECG مشینز، اہم نشان ماپنے کے لیے ساز و سامان، انہیلرز، آکسیجن سلنڈر، CPR مشینز، ویکل چیئرز اور فرسٹ ایڈکٹس اور کارڈک اہم علامات پیمائش کے آلات سے بھی لیس ہوں گے۔ اس بار میں بن قلبان نے مزید اپڈیٹ جاری کرتے ہوئے کہا کہ فیلڈ ہسپتال DHA ہسپتال جس میں راشد لطیفہ اور دبئی ہسپتال شامل ہیں ان سے بھی براہ راست رابطے میں رہیں گی۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھی جو کہ انہوں نے برج خلیفہ کے 3 نیو فیلڈ ہسپتال کے حوالے سے جاری کر دی تھیں۔ اس کے بعد ایک اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں کہ اس وقت دبئی میں نئے سال کی آتش بازی دیکھنے کے لیے لوگوں نے ہزاروں درہم ایک ٹیبل بک کرنے میں خرچ کر دیے۔ مکمل دی جانے والی تفصیلات کے مطابق دبئی کے رہائشی اس وقت 2021 میں ایک پریشان کن سال کو الوداع کر رہے ہیں، جبکہ 2021 کو پوری طرح سے ویلکم کرنے کے مکمل طور پر تیار ہیں اور اس کے لیے انہوں نے فائر ورکس کا نظارہ کرنے کے لیے ٹیبل بکس کرنا بھی شروع کر دی ہیں۔ اس بارے میں انہوں نے کہا کہ لاگت بہت سارے لوگوں کے لیے رکاوٹ نہیں ہے کیونکہ وہ آدھی رات کو مشہور برج خلیفہ آتش بازی دیکھنے کے لیے ڈاؤن ٹاؤن دبئی جا رہے ہیں اور اس وبائی بیماری کے باوجود رہائشی 31 دسمبر کو نئے سال کے موقع پر افسانوی جشن کو دیکھ کر زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور اس بارے میں ریسٹورنٹ جو کہ حیرت انگیز شو کا ایک بلا تعطل نظریہ پیش کرتے ہیں وہ پہلے ہی بک آؤٹ ہو چکے ہیں۔ یہاں تک کہ سماجی دوری کے اصول اور محدود ہجوم کے باوجود اس سال دنیا کی ایک انتہائی نگاہ سے دیکھنے والے NYA گلیکس میں سوق البار کے آس پاس کے ریسٹورنٹ میں تحفظات اور برج خلیفہ کے بارے میں واضح نظریات پیش کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ 1500 درہم سے لے کر 2500 درہم کے درمیان کہیں پر یہ بک ہوئے جا رہے ہیں۔ تو یہ بھی کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھی جو کہ انہوں نے اس حوالے سے جاری کی تھی کہ نئے سال کے جشن کو دیکھنے کے لیے بھی اس سال ہزاروں افراد نے ہزاروں درہم خرچ کر دیے صرف فائر ورکس کو دیکھنے کے لیے اور نئے سال کو ویلکم کرنے کے لیے۔ تو یہ تھی ہمارے پاس دبئی UAE کے تازہ ترین نیوز اپڈیٹس۔ اسی طرح کی نیوز اگر آپ سب سے پہلے دیکھنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کر کے رکھ لیں ہمارے چینل کو، ساتھ میں یہ دیکھیں بیل آئکن کو دبا کر آل کے بٹن پر کلک کر دیں۔